تو فرینڈز، ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک اور نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور اس پریزنٹیشن کا جو ٹاپک ہے بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ ایک آپ نے بہت ساری فرینڈشپ کی کہانیاں سنی ہوں گی، ایک ٹرو اسٹوری آف ٹو فرینڈس ہے، ایک سچی کہانی ہے فرینڈشپ کی۔ چلیں دیکھتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے۔ اور یہ فرینڈشپ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ اب دیکھیے، یہ دوستی کی سچی لازوال داستان ہے، انتہائی سبق آموز ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہے، مگر ایک نیوٹرل وے میں یقیناً سب کے لیے متاثر کن مقام ہے۔ ان دو دوستوں کا یارانہ دیکھنا ہے تو ذرا غور فرمائیے اس تصویر میں۔ آج بھی یہ دوست ساتھ ساتھ ہیں۔ تو میں ہوں محمد نوفل صفان فرام سر نوفلز اکیڈمی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بنا ٹائم ضائع کیے آگے چلتے ہیں۔ قبول اسلام جو ہے وہ حضرت ابو بکر کا، وہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ تھا۔ روایتوں میں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق شروع کی تو اول آپ کی زوجہ اور دوم آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو فوراً قبول کر لیا۔ اب دیکھیے، بہرحال عاقل مردوں میں اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ قبول اسلام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً برابر تھی، 1 یا 2 سال کا فرق تھا، چھوٹے تھے حضرت ابو بکر۔ تو جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ذرا امیجن کیجئے کہ 40 سال کا بندہ ہے اور اس کا ایک دوست ہے جو کہ 38-39 سال کا ہے۔ دوست کیسا دوست ہے؟ کہتے ہیں کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے رکھی، بنا کسی تعامل کے اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جو ہے مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ ایک دوستی کی لازوال جو ہے مثال ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو فرماتے سنا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس مال تھا۔ میں نے کہا، آج اگر ابو بکر صدیق سے کبھی میں سبقت لے آ سکتا ہوں تو وہ آج ہے جہاں میں سبقت لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اتنا ہی مال اور میں گھر پہ چھوڑایا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن پہنچے اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر خدمت حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کے لیے میں اللہ اور ان کا رسول چھوڑایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں شعر کا روپ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے پاس گھر میں 40,000 درہم موجود تھے۔ اچھے ایک امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ لیکن جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تو اس وقت ان کے پاس سے 5,000 درہم رہ گئے تھے۔ آپ سوچئے کہ 35,000 درہم جو ہے وہ انہوں نے غلاموں کو آزاد کرنے میں اور اسلام کی خاطر جو ہے اس پہ اپنا مال جو ہے وہ خرچ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے ہجرت مدینہ کا سفر ساتھ کیا۔ اس پورے سفر کو بڑی خوبی سے ابو بکر صدیق نے ہی پلان کیا تھا۔ آپ جب غار ثور پہنچتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ابو بکر غار سے باہر روکتے ہیں اور پہلے خود غار میں جا کر صفائی کرتے ہیں۔ جو سوراخ تھے ان کو بند کرتے ہیں کہ کوئی زہریلا جانور نہ نکلے اور کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آنکھ لگ جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر کے گھٹنے پر سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں ابو بکر کی نگاہ ایک سوراخ پر پڑتی ہے، مگر چونکہ نبی پاک نے گھٹنے پر سر رکھا تھا چنانچہ اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پائے تو دوسری ٹانگ کو ذرا پھیلا کر پاؤں کے انگوٹھے کو اس سوراخ پر رکھ دیا تاکہ کوئی کیڑا یا سانپ اس سے باہر نہ آ جائے، مگر ایک سانپ اسی وقت اس پاؤں پہ ڈس لیتا ہے۔ شدت درد سے ابو بکر کے آنسو نکل آتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں۔ ابو بکر کا حال جان جاتے ہیں، پھر اپنا لعاب دہن زخم پر لگاتے ہیں اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ آگے چل کر روایت ہے کہ آخری عمر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا زخم کا زہر واپس لوٹ آیا تھا، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہوئی۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ان کا دوست نہیں تھا ان کے ساتھ کہ وہ لعاب دہن دوبارہ لگا دیتا۔
تو آپ دیکھیے کہ یہ دوست اپنے دوسرے دوست سے جا ملتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ہی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ قبر مبارک ہے، مسجد نبوی کے ہی ایک سائڈ پہ جو ہے وہ یہ دونوں دوست جو ہیں وہ دفن ہیں اور وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور بہرحال آگے چلتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو اپنی حیات طیبہ میں 17 نمازوں کا امام بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جو اعزاز بخشا، یہ نصیب والوں کو ہی مل سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں، میں ان انٹرپریٹیشن میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس میں کوئی دوسرا شک نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کسی کو یہ اعزاز ملا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جو آفیشلی جسے کہنا چاہیے، کیونکہ مسجد نبوی کا امام بننا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، تو اس وقت، اور وہ بھی وہ جگہ جہاں پہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے اور وہ ابھی اسی دنیا میں ہیں، تو اس وقت یہ اعزاز جو ہے وہ نصیب والوں کو مل سکتا تھا اور ملا، اور یقیناً جو ہے وہ اس کے حقدار تھے، اسی وجہ سے ان کو ملا، اور دونوں آج بھی اس پل بھی ساتھ ساتھ ہیں اور اس دنیا میں قیامت تک ساتھ ساتھ رہیں گے بے شک۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دو دوست ابو بکر صدیق، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دفن ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہ ان کی شان ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی شان ہے۔ بہرحال آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی، لائک اور سبسکرائب کر دے گا۔ تھینک یو۔